تدریسی طریقے. عزیز طلبہ، مختلف طریقہ تدریس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی مظاہراتی طریقے تدریس پر. ہم نے اس کے فوائد بھی دیکھے تھے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ مظاہراتی طریقے تدریس میں کس نوعیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کے باعث اس طریقے کو بسا اوقات ناپسند کیا جاتا ہے یا اس میں بہتری کی گنجائش رہ جاتی ہے، یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں ہم آج مختلف مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے چند اسباق کے لیے غیر موضوع ہے. یعنی مظاہراتی طریقے تدریس چند اسباق کے لیے غیر موضوع ہے، درست نہیں ہوتا، مناسب نہیں رہتا. اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسباق کی مختلف اقسام کیا ہوتی ہیں. ظاہر ہے ہم ایک جیسے اسباق نہیں پڑھتے، نصاب میں مختلف نوعیت کے اسباق شامل ہوتے ہیں. یعنی ہم 3 اسباق کی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں اور وہ ہیں وقوفی یا معلوماتی اسباق، ذوقی یا استحسانی اسباق، اور مہارتی یا مشقی اسباق. اب وقوفی اور معلوماتی اسباق کیا ہوتی ہیں؟ وہ اسباق جن میں ہجے، قواعد، عبارت کی ترتیب وغیرہ سکھائی جاتی ہے، یعنی جن کا تعلق قواعد و انشاء سے ہوتا ہے. دوسرے ذوقی اور استحسانی اسباق کی اگر بات کی جائے تو اس میں نظم و نثر کے اسباق شامل ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کا نظم و نثر کا حصہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں عموماً اس کو سمجھنے کے لیے اردو الف یا اردو اے بھی کہا جاتا ہے، تو نظم و نثر کے اسباق اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے مہارتی اور مشقی اسباق. تدریس زبان میں مہارتی اور مشقی اسباق عزیز طلبہ ہم کہتے ہیں جن میں ہم پڑھنا سیکھتے ہیں، جن میں ہم لکھنے کی بات کرتے ہیں، جن میں ہم ہجے کرتے ہیں یا خط کشی کرتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں. اب ان تینوں طریقوں میں ہم لوگ ظاہر ہے کہ آخری طریقے میں مؤثر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے طریقوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے مقامات پر ہم مظاہراتی طریقہ کا استعمال نہیں کر سکتے، تو غیر موضوع ہو جاتا ہے چند اسباق کے لیے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ طریقہ کار مختصر جماعت کے لیے بہتر ہوتا ہے، جہاں پہ کم طلبہ موجود ہوتے ہیں کلاس میں، ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. کیونکہ اگر طلبہ زیادہ ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام طلبہ کو مظاہرے میں موقع ملتا نہیں ہے. ظاہر ہے تمام طلبہ کو سٹیج پر آنے کا، سامنے آ کے پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملتا چونکہ وقت کم ہوتا ہے. ظاہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کمزور طلبہ کو مشقوں کے لیے مطلوبہ وقت درکار ہوتا ہے، ظاہر ہے جو انہیں نہیں مل پاتا. کیسے؟ کیونکہ ہر طالب علم ایک مشق کے بعد سیم مظاہرہ، سیم ڈیمونسٹریشن نہیں کر سکتا. لہٰذا کمزور طلبہ کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو مطلوبہ وقت جو درکار ہے وہ انہیں مل نہیں پاتا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ معلم تمام تر طلبہ پر یکساں طور پہ توجہ نہیں دے پاتا. ظاہر ہے کہ اگر کلاس میں طلبہ زیادہ ہوں گے، مظاہرے میں سب لوگ شرکت کر رہے ہیں اور سب کے سب لوگ جب شرکت کریں گے تو آبویسلی ٹائم کم ہوگا تو استاد صحیح طور پہ ہر ایک کو توجہ نہیں دے پائے گا. ان مسائل کو ظاہر ہے کہ حل بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی بہتری کی تجاویز بھی ہیں، ان کو ہم لوگ رفع بھی کافی حد تک رفع کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم یہ سفارش کر سکتے ہیں کہ مظاہراتی طریقے تدریس کا اگر ہم اطلاق کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف موضوع اسباق کا انتخاب کیا جائے. یعنی ہم ہر سبق کی تفہیم کے لیے، تدریس کے لیے مظاہراتی طریقے تدریس کو استعمال نہ کریں، بلکہ جن اسباق کے لیے یہ درست نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، ان کے لیے ہم دوسرا کوئی طریقہ کار اختیار کر لیں. پھر زیادہ طلبہ والی کلاس میں اس طریقے کا اطلاق نہ کیا جائے تو ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم لوگ ڈی لمٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس کا نقصانات جو ہوتے ہیں اگنور کرنے کی وجہ سے، اسٹوڈنٹس جب اگنور ہوتے ہیں تو وہ ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم بہتر ہے کہ زیادہ طلبہ والی کلاس میں اس کا استعمال نہ کریں. پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ اساتذہ کو اس طریقے کے استعمال کے لیے صحیح طور پر تربیت دی جائے، کیونکہ اس طریقہ کار میں عزیز طلبہ بہت زیادہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں استاد پر. اگر استاد صحیح طور پر تربیت یافتہ نہیں ہوگا تو وہ کوئی بھی کام صحیح کر ہی نہیں سکے گا. لہذا سب سے بیسک بات ہے کہ اساتذہ کی تربیت کا خیال رکھا جائے. مختصراً اگر ہم لوگ مظاہراتی طریقے تدریس کو بہتر طور پر اپنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اسے صرف موضوع اسباق کے لیے منتخب کریں، طلبہ کی تعداد مختصر رکھیں اور زیادہ تعداد والے کلاسز میں اس کو استعمال نہ کیا جائے،
اور اساتذہ کو تربیت دیں. یوں مظاہراتی طریقے تدریس سے ہم بہتر انداز میں فائدہ لے سکیں گے.